تو پھر اللہ مدد نہیں کرنے کا ہے کیا؟ اور جب اللہ نے کہا ہے تو کیا پھر وہ بندہ ناکام ہو سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے، نہیں ہو سکتا۔ اب بندے تیرے اوپر ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی رحمت میں آنا چاہتا ہے؟ اللہ کی مدد کو لینا چاہتا ہے؟ کیا اللہ کا ہونا چاہتا ہے؟ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ، ہر بندی، بندہ ہو یا بندی، کہ کسی بھی طریقے سے میرے قریب آ جائے، میرے پاس آ جائے، مجھے راضی کر لے اور کامیاب ہو جائے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لے اور کامیاب ہو جائے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے ناکام ہوں، اللہ نہیں چاہتا۔ تو میرے بھائیوں، جن کو راستہ نہیں دکھ رہا ہے کامیاب ہونے کا، جو ہر حال میں اپنا آپ کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہوں، ہماری بھی پریشانیاں دور ہوں، ہمارے بھی حل نکلیں پریشانیوں کے، ہم بھی کسی طریقے سے ان مصیبتوں سے دور ہوں، اور ہمارے پاس بھی مال و دولت ہو، خوب اللہ کا دیا ہوا ہو۔ تو یہ جب ہوگا جب آپ یہ لینا چاہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر میں پوچھا کھانے کے لیے۔ آپ اس چیز پر غور دو کہ ہمارے ایمانوں کے جذبے دیکھو کس طرح کے ہیں۔ تو آپ سے کہا گیا کہ کچھ نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہے۔ تو آپ مسجد گئے، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اور پھر آ کر پوچھا، پھر کہا کہ پھر کچھ نہیں آیا۔ پوچھا کچھ آیا؟ نہیں آیا۔ پھر دوبارہ گئے، پھر ویسے ہی کیا، پھر نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، پھر آئے، پھر پوچھا کہ کچھ آیا؟ کہ کچھ نہیں آیا۔ اب آپ پھر گئے دوبارہ مسجد میں، ویسے ہی آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا، اور پھر گھر آ کر کہا کہ کچھ آیا؟ تو آپ سے کہا گیا کہ ہاں یہ فلاں فلاں چیز آئی ہیں، ایک صحابی آئے تھے اور وہ دے کر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کے نبی کو ایک بارے میں کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتاؤ، سوچو اس بات کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے جب ایک بار پڑھی اور کچھ نہیں آیا، تو کیا اللہ ان کی نہیں سن رہا تھا؟ مجھے بتاؤ، اللہ ان کی نہیں سن رہا تھا؟ پھر دوبارہ پڑھی، آپ کو لگا ہو سکتا ہے کوئی نماز میں کمی ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ کمی ہو گئی ہو۔ یقین کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے جب تک مانگتے رہنا چاہیے جب تک ہم اللہ عطا نہیں کر دیتا۔ اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، ہم لینے والے تو بنے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ نماز پڑھی ہے، تو ان کو اتنی ضرورت پیش آئی ہے کہ انہوں کو اتنی مرتبہ سجدہ کرنا پڑا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم نہ نماز پڑھیں، نہ دعا مانگیں، نہ اللہ کو راضی کریں، اور بس ایسے ہی ہمارے کام بن جائیں، ایسے ہی ہمارے کام بن جائیں۔ اتنے نیک ہیں ہم؟ سوچو تو صحیح۔ اور ابھی یہی نہیں، سنو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ گھر پر آئے، آپ کو پتہ چلا کہ ہاں فلاں فلاں سامان آیا ہے، ایک شخص دے گیا ہے جو کہ ایک صحابی تھے، تو آپ پھر مسجد گئے۔ اب آپ کیوں گئے جب سامان آ گیا ہے؟ سمجھتے ہو؟ آپ گئے تو آپ سے یہ سبب پوچھا گیا، تو آپ نے کیا کہا کہ کیا میں اپنا اللہ کا شکر گزار نہ بنوں کہ اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پھر گئے، پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج کا انسان اللہ اتنی چیزیں دے دیتا ہے، اتنی چیزیں دیتا ہے، پھر اللہ کا شکر ادا نہیں ہے۔ کوئی اللہ کو خوش ندی والا کام نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے اور اللہ کو اس چیز کی خوشی دکھائی جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ تو اللہ پر یقین کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے،
اور کیسے یقین کرنا ضروری ہے اب تو سمجھ گئے ہوگے۔ اگر آپ نہیں چاہتے ہو، آپ کچھ نہیں کرتے ہو، تو آپ اگر جب تک نہیں چاہو گے، جب تک نہیں کرو گے، تو اللہ بھی نہیں کرے گا آپ کے بارے میں۔ اللہ ایسی ہدایت نہیں دے گا۔ جنت جو بنائی ہے وہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی کہ بس زندگی گزار کر آ جاؤ، جنت تیار ہے، زندگی گزار کر آ جاؤ، جنت تیار ہے، وہ ایسے نہیں ملے گی۔ پھر ہمیں تیاریاں کرنی پڑیں گی، ہمیں اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے اللہ پر یقین رکھنا پڑے گا۔ اللہ نہ دے تو اس سے مانگنا پڑے گا، اور دے دے تو اس کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں، اس کو راضی کرنا پڑے گا، اس پر یقین رکھنا پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ جس طرح مجھ پر یقین کرنے کا حق ہے، توکل کرنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ جس طرح مجھ پر توکل کرنے کا حق ہے، یعنی یقین کرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ پر یقین کرنے کا حق ہے، اگر انسان ویسے ہی کرے، تم اور میں اور ہم سب انسان اگر ویسے ہی اللہ سے یقین کریں، اللہ پر یقین کریں کہ جس طرح حق ہے، جس طرح کرنا چاہیے، تو اللہ کہتا ہے میں انہیں ایسے رزق دوں گا کہ جیسے پرندوں کو دیتا ہوں۔ کیسے رزق دوں گا؟ جیسے پرندوں کو دیتا ہوں۔ سوچو تو صحیح، پرندے کون سے بزنس کرتے ہیں؟ پرندے کون سے رات دن ایک کرتے ہیں تمہاری طرح؟ سوچو، پرندے کیسے پاگلوں کی طرح کاموں میں مشغول رہتے ہیں، کیسے اللہ کو بھولتے ہیں، کیسے اللہ کی کھاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ایسا؟ وہ پریشان ہوتے ہیں رزق کے بارے میں۔ ان کے تو ہاتھ پیر بھی ایسے نہیں جیسے تمہارے اور ہمارے ہیں۔ وہ تو ایسے بھی نہیں کرتے ہیں کہ جیسے ہم تم کرتے ہیں۔ ہم تو کتنے بہترین انسان ہیں، اور اتنے بہترین ہوتے ساتھ ہم کہتے ہیں کیسے ہوگی، کہاں سے آئے گا، کون کھلائے گا، اب کیسے ہوگی، اب تو کام بھی بند ہو گیا، اب تو کمائی بھی نہ ہو رہی ہیں، اب تو پیسے بھی کوئی نہیں ہیں، اب تو ہمارا راشن بھی کم ہو رہا ہے، اب تو راشن بھی ختم ہو گیا ہے، اب کیسے ہوگی۔ اللہ کے بندے، اگر اللہ پر یقین ہو تو اللہ کیسے دے گا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے سننا ہی ختم کر دیا ہے۔ ہم اللہ کی باتوں پر یقین تو ہے، لیکن وہ یقین نہیں ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، جو ہونا چاہیے۔ بس کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ نے جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، تو اللہ ہے تو اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ نے جنت بنائی تو اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ نے جہنم بنائی تو اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں، گناہوں سے کیوں نہیں بچتے ہیں؟ سوچو تو صحیح، کیا ہم نام کے مسلمان ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن جب بات آ ہی رہی ہے تو میں ایک بات کہہ ہی دیتا ہوں کہ آج کل کے ایمانوں کو دیکھ کر اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگ منافق تو نہیں ہیں، اللہ کا ہی کھاتے ہیں، اللہ کو ہی راضی کرتے ہیں، اللہ کو ہی مانتے ہیں، اللہ کی ہی مانتے ہیں، لیکن بس کہنا سننے میں جیسے یقین کرنا چاہیے ویسا یقین بھی نہیں ہے، جیسے اللہ کو راضی کرنا چاہیے ایسی محنت بھی نہیں ہے، جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسا خوف بھی نہیں ہے، جیسا جنت کے بارے میں تصور کر کر سوچتے ہیں جنت کی ویسی کوئی تیاری نہیں ہے، جیسے جہنم کے بارے میں جہنم کا تصور کر کے خوف کھاتے ہیں ویسا اس کا کوئی خوف نہیں ہے، اس سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ منافق تو نہیں ہے کہ بس نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں، دکھاوے کے مسلمان ہیں، کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو بس جتاتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی کوئی ماننے والے نہیں ہیں۔ سوچو تو صحیح کہ ہم ہیں تو ہیں کیسے؟ اللہ ہم سب کو صحیح علم، صحیح سمجھ، صحیح صلاحیت اور صحیح عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ تو میرے دوستو، اللہ پر جس طرح توکل کرنے کا حق ہے اگر ہم ویسے ہی کریں
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق ویسے ہی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ پرندے صبح گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ گھر واپس ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پکشی جو ہوتے ہیں، بہت پرندے ایسے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جنہیں بہت نہیں بہت ہی، ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو انڈے دیتی ہے، انڈے، اس میں کبوتر بھی ہے، چھپکلی بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ان میں سے بچے نکلتے ہیں۔ غور دو اس چیز کے بارے میں، ان میں سے بچے نکلتے ہیں۔ اب ان بچوں کو کوئی محنت کر کے لاتا ہے جیسے ہمارے ماں باپ لاتے ہیں، کوئی ایسے کام کرتا ہے جیسے ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتا ہے ان کی فیملی میں جیسے ہمارے ماں باپ کرتے ہیں۔ وہ اتنا سا بچہ جب انڈے میں سے نکلتا ہے، جب کسی جنگل میں کوئی جانور بھی آتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب پانی کے اندر اللہ کی کوئی سی مخلوق جنم لیتی ہے، تو ہمارے ماں باپ کی طرح کوئی ان میں ایسا سمجھدار ہے؟ جس طرح ہمارے ماں باپ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے فوراً ڈاکٹر کے جاتے ہیں، فوراً جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، جس کے بس کی جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ انڈے میں سے بچہ نکلا، پانی میں کسی مخلوق نے جنم لیا، یا کسی جانور، کسی درندے نے، کسی چرندے نے جنگل میں بچے کو جنم دیا، تو وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ پانی میں ہو یا انڈے میں سے ہو یا جنگل میں ہو، تو وہ جو بچے نے جنم لیا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ مجھے بتاؤ۔ کہ جس طرح ہم انسانوں میں جو سمجھدار انسان ہوتے ہیں، حالانکہ کچھ سالوں کے بعد ہو جاتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں 15-20 سال کا کہ وہ اپنے پیروں پر صحیح سے کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی کے بارے میں صحیح غلط کا فیصلہ لے سکتا ہے۔ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ 15-20 سال کے بعد اب وہ جو یہ پیدا ہوئے ہیں یہ اتنے بڑے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ان کی عمر اتنی بھی ہو تو کیا انسانوں کی طرح سمجھدار ہوتے ہیں؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، کہنے کی میننگ یہ ہے